السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ بہار اب ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر دکھلائی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے جس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کو عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں صرف کریں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ مہینہ بہت سارے خصوصیتوں اور بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے. رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. یہ روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہیں. جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں آپ نے ایک چیز ذکر کی، وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہمارے لیے کہ ہم اس میں اس عظیم فریضے کو ادا کرے جسے روزے کہا جاتا ہے. اور اس رمضان کی خصوصیت ہے، ایک تمیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے منتخب کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. آخری کتاب جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے قرآن مجید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمائی. اس سے اس مہینے کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس رمضان کی ایک عظیم خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کہا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور وَتُوثَقُ الشَّيَاطِينَ، اور جو سرکش شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے. اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور اس میں شیاطین جکڑے جا چکے ہیں. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے اس مہینے کی خصوصیت ہے. اعمال کرنے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس میں اللہ کے تقرب کا ہر عمل وہ کر سکیں جو عمل کہ ہم دیگر دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں. اور اس رمضان کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وہ لیلۃ القدر جو کہ قرآن کریم کی ایک مستقل صورت ہے جس نام سے، اور اس میں اللہ نے وضاحت کی لیلۃ القدر کیا ہے. کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، اتنی عظیم رات، اتنی مبارک رات اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی گئی ہے، آخری عشرے میں رکھی گئی ہے. تو یہ رمضان کی خصوصیت واضح ہوتی ہے اس سے. اور رمضان کی خصوصیت ہے، تمیز ہے کہ اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مبارک بنایا ہے کہ جو شخص اس رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد، تراویح سب ایک ہی نام ہے رات کی عبادت کے لیے، جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری تک رہتا ہے. یہ وہ عبادت ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ رمضان کی عظیم خصوصیت ہے. اور اس رمضان کے اندر عظیم عبادت قیام اور سیام، یہ 2 عظیم عبادتیں ہیں جن عبادتوں پر شریعت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے. اور رمضان المبارک کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ بنایا ہے گناہوں کا. ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں اگر آدمی داخل ہو جائے تو درمیان میں 1 سال کے اندر جو گناہ انسان کے ہوئے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو یہ رمضان ہمارے لیے
پچھلے رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ان سب کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایک عظیم خصوصیت ہے جو رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس رمضان میں ہم جو عظیم عبادت کرتے ہیں، خصوصی عبادت ہے وہ روزہ۔ روزہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فضیلتیں معلوم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو خود انسانوں کا خالق ہے وہی انسان کو توفیق دیتا ہے اور وہی اس عبادتوں کو قبول کرتا ہے، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا اکرام کرتا ہے، تو یہ اللہ کے رحمت کی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد ایک آدمی شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس نیکی کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بالکل صحیح چیز ہے کہ آدمی ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ فضیلت سیام کی بہت زیادہ ہے، ان میں سے ایک عظیم فضیلت بخاری کے اندر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اس ایک حدیث میں دو بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، کہا کہ وہ میرے لیے ہے، اور کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس عبادت کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں ایک مومن اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور کہا دوسری فضیلت، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ نیکیوں کی مقدار بتائی گئی ہے کہ 1 کرو تو 10، اور پھر 10 سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو 700، پھر 700 سے آگے جتنا چاہے اللہ بڑھاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا اجر اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ، تو عظیم فضیلت ہے۔ اسی لیے جنت کے ایک دروازہ خصوصی طور پر ہوگا صائمین کے لیے، جسے باب الریان کہا گیا حدیث میں۔ ریان کا معنی سیراب ہونے کے ہیں، سیراب ہونے کے معنی میں ہے چونکہ ایک روزے دار بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے خصوصی دروازہ رکھا ہے جنت کا جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ قرآن مجید روزے داروں کے لیے فضیلت بیان کرتا ہے کہ جو روزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کیا ہے، اس روزے کو اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ خود قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ لوگ روزہ رکھیں، یہ بہترین چیز ہے۔ لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو عبادت کر رہے ہیں انتہائی بہترین ہے، قرآن جس کو بہترین کہتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے کا پابند ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ کل قیامت کی انسان کا سفارشی بن کر محشر میں آئے گا اور انسان کے لیے گناہوں کی سفارش کرے گا، گناہوں سے معافی کی سفارش کرے گا، اور یقیناً اس کی سفارش بھی قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ رمضان کے روزے ہیں، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رمضان کی صبح اور شام لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ایک مومن یہ خواہش رکھے اور یہ کوشش کرے، دعا کرے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کہ اگر جہنم سے آزاد ہو گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے آزاد کیا گیا پھر کیا ملے گا؟ اس کے بعد کیا؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جہنم سے آزادی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا پروانہ ہوگی، لہٰذا ہم اس رمضان کی فضیلت کو نہ بھولیں کہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اور اس رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار روزہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے، شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ خصوصی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہٰذا ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اسی وجہ سے جو دعا کی مشہور آیت ہے کہ اے اللہ کے نبی، جو آپ کہہ دیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، یہ جو آیت ہے آپ دیکھیں، اس کا آگے سیاق و سباق دیکھیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی رمضان کا اور دعاؤں کا خصوصی تعلق ہے، لہٰذا رمضان کی دعاؤں کو فضیلت دی گئی ہے، لہٰذا ہم روزے کی فضیلت کو اس سے سمجھیں کہ اللہ نے خصوصی طور پر دعاؤں کو قبولیت دی ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک عظیم فضیلت جو روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، روزے کے لیے ہے کہ اس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ڈھال ہے روزے کے لیے، روزہ انسان کے لیے۔ آپ نے فرمایا الصیام جنہ،
روزہ ڈھال ہے، یہ شہوتوں سے روکتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے، یہ انسان کو آگ سے روکتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی جو بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے، وہ پریشانی ہے انسان کے گناہ، انسان کی معصیتیں، انسان کی نافرمانیاں، دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں انہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب روزہ آدمی رکھ لیتا ہے صحیح خالص نیت کے ساتھ، سبحان اللہ، اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ روزے کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود بدلہ دینے والا ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ حدیث آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عظیم ہے، اس قدر بڑی فضیلت ہے۔ تو روزہ ہماری کامیابی کا خلاصہ بن جاتا ہے اگر ہم اسے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ رمضان کے روزے کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ تو یہ جو فضیلتیں ہیں رمضان کے روزے کی، اس کو جان کر کے ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرے کہ رمضان کے روزے عبادت کے اندر صرف ہوں، عبادت کے ساتھ وہ ادا کریں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں مسجدیں بند ہیں، لوگوں کے لیے مسجد جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، ایسے موقع پر ہم گھروں میں موجود ہیں، لہٰذا ہم کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں کہ مسجد کے دروازے بند ہیں۔ یاد رکھیں کہ آسمان کے دروازے انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، انسان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتے، لہٰذا مسجد کے دروازے بند ہیں، مایوس نہ ہوں، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، لہٰذا ہم اپنے عمل کو اچھے ڈھنگ سے اور پورے اخلاص کے ساتھ، متابعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جو روزہ ہے، جو رمضان کا روزہ ہے، کہ روزے کے آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس ہم جو برداشت کر رہے ہیں اس کا کیا مقصود ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یا کس لیے رکھا گیا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ بات کرتے ہیں، اس سے فلاں چیز ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، مومن کا کام ہے اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا۔ حکمتیں صرف اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کی حکمت ہے، لیکن بعض حکمتیں اللہ نے خود بیان کی ہیں۔ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کوئی کام بغیر حکمت کی کرتا، نعوذ باللہ، اس نے اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے روزے کی، ہر حکمت ہم نہیں جانتے، بعض حکمتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں عظیم حکمت سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے صحیح طور پر بندے بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا اصل مقصود متقی بننا ہے، اصل مقصود روزے کا پرہیزگار بننا ہے، تقوی شعار بننا ہے۔ اگر رمضان آئے، روزہ آئے اور ہم متقی نہ بن سکیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا روزہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ عظیم چیز ہے کہ اللہ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے، تقوی کے اوپر اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے رمضان جیسا عظیم روزہ، رمضان جیسے عظیم مہینہ ہم کو عطا کیا، اور روزے جیسے عظیم عبادت ہم کو عطا کی، اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دنیاوی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل مقصود کہنا کہ اسی لیے فرض کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیاوی فوائد کے لیے روزے فرض کیے گئے، نہیں، ان فوائد کو اور ان کی جو حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض حکمتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور بعض حکمتیں انسان اس کو دنیا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان کو صحت بھی ملتی ہے، انسان کے لیے، اس کے جسم کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی مقصود ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، اس لیے کہ نبی نے رکھنے کے لیے کہا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اس کے بعد آپ نے مسلسل رمضان کے روزے رکھے، صحابہ نے بھی روزے رکھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم خصوصی طور پر رمضان کی اس فضیلت کو سمجھیں اور روزے کا اہتمام کریں۔ یقیناً ہمارے لیے رمضان کا مہینہ برکتوں والا ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنے
رحمت سے ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا. اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.